الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ علم کا شوق رکھنے والے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن و سنت کے شیدائیوں، جنازہ کے مسائل کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور ہم پچھلے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنازے کے پیچھے جانا فرض ہے، اور جو شخص جنازے کے پیچھے جائے گا اور صلاۃ جنازہ پڑھ کے واپس ہوگا تو اسے 1 قیرات اجر ملے گا، اور جو شخص جنازے کے پیچھے جائے گا اور تدفین کے بعد واپس ہوگا تو اسے 2 قیرات اجر و ثواب ملے گا۔ تو جنازے کے پیچھے جانے کا شرعی حکم اور اس کی فضیلت، یہ 2 باتیں گزشتہ درس میں پڑھی گئی تھیں، اور آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو یہ فضیلت بیان کی گئی جنازے کے پیچھے جانے کی، اس فضیلت سے عورتیں مستثنیٰ ہیں، خواتین مستثنیٰ ہیں۔ یہ فضیلت مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ خواتین کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روکا ہے، البتہ یہ ممانعت شدید نہیں ہے، اس کو نہی تنزیہی کہتے ہیں۔ نہی تنزیہی کا مطلب یہ عمل مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ جنازے کے پیچھے جانا عورتوں کے لیے مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کنا ننہا عن اتباع الجنائز، ہم کو جنازے کے پیچھے جانے سے روکا جاتا تھا۔ تو کون روکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحابہ کرام کو منع کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب صحابہ کرام اور صحابیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا، لیکن ساتھ میں کہتی ہیں وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہمیں نہیں روکا، شدت کے ساتھ ہمیں نہیں روکا۔ گویا یہ ممانعت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور ایسے ہی سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور حدیث کی اور کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے شریعت کے خلاف کوئی حرکت اور کوئی عمل نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے، جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے، جو شریعت کے خلاف ہو یا شریعت کی خلاف ورزی میں آتا ہو۔ 2 چیزوں پر تو باقاعدہ صراحت آئی ہے، اور صراحت کے ساتھ ان سے روکا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے بآواز بلند رونا، جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے بلند آواز سے رونا ممنوع ہے۔ اور دوسری چیز ہے آگ کی جو خوشبو سلگائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، بخور وغیرہ سلگائے جاتے ہیں، دھواں، خوشبودار دھواں دھونی دی جاتی ہے، تو وہ دھونی لے کر کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ بھی ممنوع ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، کہ جنازے کے پیچھے نہ ہی آواز کی جائے اور نہ ہی آگ لے کے جایا جائے۔ تو کیسی آواز ہوگی؟ ظاہر بات ہے نوحے کی آواز ہوگی، ماتم کی آواز ہوگی، اور جو ہے رونے کی آواز ہوگی، یہ ساری آوازیں، تو آواز کرنے سے روکا گیا۔ دوسری آوازیں ہو سکتی ہیں جس پر ہم آگے آئیں گے۔ اور آگ، خالی آگ تو کوئی جلا کے نہیں لے کے جائے گا،
آگ میں گویا خوشبو جلاتے ہیں، دھونی جلاتے ہیں، دھونی کرتے ہیں، تو آگ کے ساتھ ہی وہ دھونی ہو سکتی ہے، تو آگ سے روکا گیا۔ گویا عرب جاہلیت میں یہ چیز موجود تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس سے منع فرما دیا۔ اس سلسلے میں یہ روایت رہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اس معنی کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے آواز سے اور آگ سے منع فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً آئی ہے کہ جنازے کے پیچھے نوحہ کرنے والیوں سے، رونے والیوں سے جنازے کے پیچھے رونے والیوں کے جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ تو رہی مرفوع احادیث جو کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اسی طرح سے آثار بھی ہیں اس تعلق سے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ آگ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں سے روکا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو صحابہ کرام بھی اس کا خیال کرتے تھے کہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے کہ انہوں نے اپنے وفات کے وقت کہا، لا تضربوا علی فسطاطا ولا تتبعونی بمجمر، کہ میرے قبر پر خیمہ نہیں لگانا، جیسے جاہلیت کے لوگ خیمہ لگا کے وہاں اشعار پڑھتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے اور نوحہ کرتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، تو یہ سب حرکت نہیں کرنا، اور نہ ہی دھونی جلانا، خوشبو جو عود سلگاتے ہیں تو وہ بھی میرے جنازے کے پیچھے نہیں لے کے چلنا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ان روایات میں دو چیزوں کی ممانعت واضح ہو گئی، ایک تو جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بآواز بلند رونا، اور دوسری یہ کہ جنازے کے پیچھے جو ہے دھونی سلگانا، خوشبو سلگاتے آگ کے ساتھ، جو خوشبوئیں آگ کے ساتھ ہوتی ہیں اس طرح کے دھونی سلگانے سے منع کیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے کے ساتھ ملحق ہے جنازے کے آگے آگے بآواز بلند ذکر کرنا، جنازے کے آگے لا الہ الا اللہ یا اور کوئی دعا پڑھتے ہوئے جنازے کے آگے بلند آواز سے چلیں، تو اسی مسئلے سے اسے بھی ملحق کیا جائے گا اور اسے بدعت قرار دیا جائے گا۔ وہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ثابت ہے تو بدعت ہے۔ اور قیس ابن عباد کا قول ہے، کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنازے کے پاس آواز بلند کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، تو چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی کی آواز کیوں نہ ہو، اور ذکر کی آواز ہی کیوں نہ ہو، اور تسبیح کی آواز ہی کیوں نہ ہو، کسی طرح کی آواز کو بھی صحابہ کرام پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ ناپسند کرتے تھے۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں نصارہ کی مشابہت ہے، جو نصرانی ہوتے ہیں جب وہ اپنے جنازے لے جاتے ہیں تو اپنے جنازوں کے ساتھ وہ انجیل کی آیات کو بآواز بلند پڑھتے ہیں، غمزدہ انداز میں، سوگ والے ٹون کے ساتھ میں، غمزدہ انداز میں وہ انجیل اور بعض اذکار اور دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر مسلمان بھی جنازے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ نصارہ کی مشابہت ہے، ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس سے بدترین چیز یہ ہوگی کہ کوئی شخص جنازے کے ساتھ موسیقی کے غمگین دھنوں کو لگا کر کے جنازے کے ساتھ چلے، جیسا کہ بعض اسلامی ملکوں میں کیا جاتا ہے کافروں کی نقل میں، کہ جس طرح سے کافر اپنے جنازے لے جاتے ہوئے موسیقی کے غمگین
دھن چلاتے ہیں ویسے ہی ان دھنوں کو بعض لوگ چلاتے ہیں. تو یہ بدترین صورت ہے جس سے احتراز کرنا چاہیے. امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار میں ذکر کیا ہے کہ یہ بات اچھی طرح جان لو. کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رضی اللہ عنہم السکوت فی حال السیر مع الجنازہ. اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ صحیح بات اور قابل اختیار اور پسندیدہ بات یہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، سلف صالحین رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا. اور وہ یہ کیا تھا کہ وہ جنازہ کے ساتھ خاموشی سے چلا کرتے تھے. تو جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنا یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے اور یہی صحیح اور درست طریقہ ہے. نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی بآواز بلند جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے، اور نہ کوئی وظیفہ پڑھا جائے گا، نہ کوئی ذکر پڑھا جائے گا، نہ کوئی دعا کیا جائے گا، اور کوئی بھی چیز نہیں. اور امام نووی کہتے ہیں کہ اس کی حکمت ظاہر ہے کہ جب آدمی خاموش رہتا ہے تو اسے سکون خاطر حاصل ہوتا ہے، پوری دل جمعی اسے میسر ہوتی ہے، اور اس موقع پر جنازے سے متعلق چیزوں کے بارے میں وہ غور و فکر کر سکتا ہے. اور یہی اس وقت مطلوب ہے کہ وہ اپنی موت کے بارے میں اور موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں وہ غور کرے تاکہ اس کی تیاری کرے، اور یہی حق ہے. اس کے مخالفین چاہے جتنے زیادہ ہوں ان کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا. جیسا کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں الزم طرق الہدى ولا يضرك قلة السالکین وإیاک وطرق الضلالہ ولا تغتر بکثرت الہالکین. کہ ہدایت کے راستے پر قائم رہو اور ساتھی کم ہوں تو بھی پریشان نہ ہو. اگر تمہارے ساتھ چلنے والے کم ہوں، ان کی تعداد تھوڑی ہو، تو بھی اس کی وجہ سے اپنے اندر کوئی تکلیف اور دل میں تنگی اور حرج محسوس نہ کرو. حق اور ہدایت کے راستے پر قائم رہو، اور ہرگز گمراہی کے راستے پہ نہیں جانا، اگرچہ اس راستے میں بہت بڑی تعداد تباہ ہو رہی ہو، ہلاک ہو رہی ہو. تو ہلاک ہونے والوں کی اور تباہ ہونے والوں کی کثرت کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ کھانا. یہ نہ دیکھنا کہ اس راہ پہ تو اتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، چلو میں بھی انہی کے ساتھ چلتا ہوں، سب تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں. تو اس لیے ہدایت کے راستے پہ قائم رہنا، تعداد کی کمی کی وجہ سے پریشان کبھی نہ ہونا. اسی طرح سے امام نووی کہتے ہیں کہ دمشق وغیرہ میں جو جاہل لوگ قرآن پاک کی تلاوت جنازے کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے ہی اس میں عجیب ٹون کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، موڑ توڑ کر کے اور خوب آواز بنا کر کے، تو اس کے حرام ہونے پر علماء کا اجماع ہے. سارے علماء اس کے حرام ہونے پر متفق ہیں. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی قباحت کو اور اس کی سخت حرمت کو، اور جس شخص کو اس سے روکا جائے اور اس کے بعد بھی وہ باز نہ آئے اس ناجائز حرکت سے، تو اس آدمی کے فاسق و فاجر ہونے کو میں نے اپنی کتاب آداب القراءہ میں واضح کر دیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. واللہ المستعان. تو یہ آداب القراءہ کون سی کتاب ہے امام نووی کی؟ کتاب ہے التبیان فی آداب حملۃ القرآن. تو اس کتاب میں کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتیں واضح کی ہیں کہ یہ بڑی قبیح حرکت ہے، جنازے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، بلند آواز سے یہ حرکت کرنا، یہ بڑی قبیح حرکت ہے. تو اس کی قباحت کو واضح کیا ہے اور اس کی حرمت کو واضح کیا ہے. نہ صرف حرمت بلکہ شدید حرمت. اور تیسری چیز کہ جس شخص کو منع کیا جائے، روکا جائے، اور اس کے باوجود نہ رکے، تو اس کے فاسق ہونے کو، کہ ایسا شخص فاسق و فاجر ہے. اللہ اکبر. لوگ کہیں گے قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی فاسق و فاجر. ہاں، اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے شریعت کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف، صحابہ کرام کے طرز عمل کے خلاف،
اپنی منمانی جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کرے، جہاں کی خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے انسان فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! منہج سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ صحیح منہج نہ جاننے کی وجہ سے اور صحیح علم نہ جاننے کی وجہ سے لوگ کیسے ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ المستعان، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔